میرا ایک عزیز بیرون ملک کام کی غرض سے گیا، وہاں کسی سرکاری ملازم سے ان کی انبن ہو گئی، اب وہ جیل میں ہے۔ ہمیں کوئی وظیفہ بتائیں کہ ہمارا پیارا جیل سے رہا ہو جائے۔ علامہ صاحب دو صورتیں ہو سکتی ہیں نا جی کہ ایک تو اس بھائی نے کوئی ایسا جرم کیا ہو، جس ملک میں گیا ان کے قانون کی کوئی خلاف ورزی کی ہو اور بطور سزا یہ جیل میں ہو، اور ایک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خالی انبن کی وجہ سے اس افسر نے ظلم کرتے ہوئے ان کو قید کر دیا ہو۔ تو دونوں صورتوں کو ذہن میں رکھ کے ہی حل بتانا چاہیے۔ پہلی صورت یہ ہے کہ اگر واقعی انہوں نے کوئی جرم کیا ہے اور پھر یہ جیل میں گئے ہیں، تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے جب بیعت لی تو ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے اقرار بھی کروایا کہ آج کے بعد تمہاری ہر قسم کی عبادت اللہ عرش والے کے لیے ہوگی، تم چوری نہیں کرو گے، تم بدکاریوں کے قریب نہیں جاؤ گے، تم شرک نہیں کرو گے، اور اس کے بعد بشارت بھی دی کہ اگر تم میں سے کوئی شخص ان شرائط پر قائم رہتا ہے اور پھر کوئی غلطی بھی کر بیٹھتا ہے، کوئی جرم اس سے ہو جاتا ہے، اور جرم ہونے کے بعد فَعُوقِبَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ، اور دنیا میں ہی اس کو سزا بھی مل گئی، حکومت نے گرفتار کیا، جرم ثابت ہو گیا، اس کو سزا دے دی، تو وہ سزا اس کے اس جرم کی کفارہ بن جائے گا، آخرت میں معافی ہو گئی۔ اور اگر اس کو وہ پکڑا نہیں گیا، جی جیل نہیں گیا، سزا نہیں ہوئی، تو پھر اس کا یہ جرم ابھی باقی ہے، اللہ نے پردہ ڈال دیا، کسی کو پتہ ہی نہیں چلا کہ اس نے کیا کارروائی کی تھی۔ تو اب قیامت والے دن یہ اللہ کے اختیار میں، اللہ چاہے تو اپنی رحمت سے معاف فرما دے، وَإِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ، اور اگر وہ چاہے گا تو اس کے جرم کی سزا کے لیے اس کو جیل، اپنی جیل میں بھیجے گا، اور وہ جیل بہت سخت ہے۔ تو اس لیے ان بھائی صاحب کو یہ تسلی رکھنی چاہیے، اگر تو یہ کسی جرم کی وجہ سے گئے ہیں تو پھر ان کے لیے دعا کریں کہ ان کی یہ سزا ان کے گناہ کے کفارہ بن جائے، آخرت میں بچ جائے۔ اور اگر یہ بے گناہ ہیں، مظلوم ہیں، تو پھر ہم نے پچھلے ایک پروگرام میں بھی دعائیں بتائی تھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دکھ کے موقع پر، پریشانی کے موقع پر، کرب کے موقع پر، جب بے چینی بڑھتی ہے تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کلمات پڑھا کرتے تھے: لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض ورب العرش الکریم۔ یہ کلمات وہ بھائی پڑھیں جو وہاں موجود ہیں، اور جو ان کی وجہ سے خاندان میں پریشان ہیں وہ بھی پڑھیں، اور یونس علیہ السلام والی دعا بھی بالکل نہیں بھولیں کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یونس علیہ السلام بھی تو قید میں تھے نا، یونس علیہ السلام بھی تو قید میں تھے، اور بڑی سخت قید تھی جہاں ریسکیو والا پہنچ نہیں کو سکتا، پتہ ہی نہیں کہ ہیں کہاں، سمندر کی تہوں میں، مچھلی کے پیٹ میں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا جو بندہ جس مشکل میں، جس مسئلے میں پھنسا ہو اور یہ دعا پڑھے پورے یقین اور ایمان کے ساتھ، تو اللہ اس کی ضرور سنتا ہے۔